بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ قاف کے بعد اگلی سورت سورہ زاریات ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ فرمایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے کہ تم اللہ کی جانب دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے جائے پناہ۔ دوڑنا یا دوڑنے کا جو یہاں حکم دیا گیا ہے، اس کو اب یوں منظر بنتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی آفت آ گئی ہو، خدا نخواستہ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی کی بات ہو گئی ہو، تو آدمی اس جگہ سے نکل کر بھاگتا ہے، اور وہ بھاگتا ہے جائے پناہ کی طرف، جہاں اس کی جان بچنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جس جگہ تم رہ رہے ہو، یہ دنیا اور اس کے مصائب اور مسائل اور پریشانیاں، ان سب سے تمہارے لیے جائے پناہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی دنیا سے ڈر کر، شیطان سے اور نفس سے، ان چیزوں سے خوف کھاتے ہوئے اللہ کی جائے پناہ میں جانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کی جائے پناہ جو ہے وہ دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، جو ان کے اندر آ جاتا ہے وہ اللہ کی جائے پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ ساری کی ساتری یہ اللہ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ جو چھتری کے نیچے آ گیا وہ بچ جاتا ہے۔ آگے اسی صورت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت نے انسان کو بہت واضح لفظوں میں یہ بتا دیا کہ تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو، یعنی ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں۔ کیا ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا، یہ جو لاہور ہے ہمارا، یہ 50 60 70 سال کے بعد ہمارے وجود سے خالی ہو جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ چلو بچے ہیں تو 100 سال لگا لیں، 90 سال لگا لیں، ہم میں سے کوئی نہیں تھا۔ اتنے سال پیچھے چلے جائیں کوئی نہیں تھا، اتنے سال آگے چلے جائیں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک عام اندازہ ہے، ورنہ جانے کو تو اگلے سانس میں چلے جائے، بچے بھی جا رہے، بڑے بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے۔ تو یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم دنیا میں آئے کیا کرنے ہیں؟ ہمارے لاہور میں ایک بزرگ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے، کیونکہ ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ ہمارا اصل گھر یہ لاہور میں، آریہ نگر میں، چلوٹی کوارٹرز میں اور جگہوں میں نہیں ہے۔ ہمارا اصل گھر جنت میں ہے۔ یہ گھر تو عارضی قیام ہے، کیونکہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کا جنازہ نہیں نکلتا۔ جس گھر سے جنازہ نکلے وہ گھر نہیں ہوتا، وہ عارضی جگہ ہوتی ہے۔ اور ان سب گھروں سے ہم سب کے جنازے نکلنے ہیں۔ ہم ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اسے دفنا کر سمجھتے ہیں کہ بس یہ آخری تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ ہوگی کہ اب کوئی نہیں جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جانے والے اپنے اپنے وقتوں پر جائیں گے، اور جو ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے ہم نے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیا کرنے ہیں؟ تو آئے یہی کرنے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اچھے طریقے سے پیش آنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ پورے کرے انسان تو اللہ تعالیٰ راضی۔ اور جو دنیا کے دھندے ہمارے موجود ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، اس میں بھی اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ راضی کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، نہیں، جائز کام، حلال کام، ملازمت، کاروبار سب کرو، اور اس میں نیت یہ کرو کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس میں امانت، دیانت، سچائی، یہ چیزیں جب موجود ہوں تو وہ کاروبار دنیا کا کاروبار نہیں رہے گا، وہ جنت کا کاروبار بن جائے گا۔ یعنی آدمی دکان پہ بیٹھ کر بھی، دفتر میں ملازمت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر سکتا ہے۔ بالکل یہی زندگی رہتی ہے، صرف اس کا زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگلی سورت سورہ طور ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
اس کی 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 62 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو خواہشیں کرتا ہے اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ دنیا تو خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ انسان کا خواہشات کا دائرہ اس کے حقیقت کے دائرے سے بڑا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ آدمی کی خواہشات وہ لمبی لمبی ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، پوتوں کی شادیاں بھی کروں گا، پڑ پوتے لکڑ پوتے ان کو بھی دیکھوں گا، خواہشیں تو یہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک جگہ پہ آ کر دبوچ لیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو فرمایا لمبے منصوبے آخرت کے سوچنے چاہیے، دنیا میں تو گزارا ہونا چاہیے، یہاں کے لمبے منصوبے نہیں سوچنے چاہیے کہ 200 سال کا اور 300 سال کا منصوبہ سوچے جا رہا ہے۔ آگے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کرو، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اللہ بہتر جانتے ہیں تم کون ہو، تم کیسے ہو، تم اچھے ہو، تم اچھے نہیں ہو، تم بڑے اچھے انسان ہو یا نہیں ہو، یہ خدا جانتے ہیں، وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تم بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ، تم زمین میں تھے تب بھی وہ خدا تمہیں جانتا تھا، تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے خدا تمہیں جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اب دنیا میں اللہ نے تمہیں کچھ دے دیا ہے، کسی کو علم دے دیا، کسی کو عمل دے دیا، کسی کو جو ہے کوئی دینی خدمت دے دی، کسی کو دنیا کے اعتبار سے کوئی عہدہ منصب دے دیا، تو اب اپنی پاکیزگی کے جھنڈے نہ گاڑا کرو کہ ہم ایسے ہیں، ہم بڑے پوتر ہیں، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، نہیں، بلکہ انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی، دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں، یعنی میں اپنے آپ کو چھوٹا دکھائی دوں، اپنے آپ کو بڑا نہ دکھائی دوں میں، اور وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، البتہ لوگوں کی نظر میں یا اللہ میری عزت بنا دے، اپنی نظر میں تو میں ذلیل ہوں لیکن لوگوں کی نظر میں میری عزت یا اللہ بنا دے۔ تو اپنے آپ کو جب انسان کچھ سمجھتا ہے تو اسی دم مار کھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہرن ہے یا اور کچھ جانور ہوتے ہیں جو بہت آگے بھاگتے ہیں شیر یا چیتے سے، تو یہ شیر یا چیتے سے ویسے تیز ہوتے ہیں لیکن یہ مار تب کھاتے ہیں جب یہ اپنی رفتار دیکھتے ہیں کہ میں کتنی رفتار سے جا رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو جب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، عبادات میں بھی، دینی شعبوں میں بھی اور دنیا کے شعبوں میں بھی جب اترانا شروع کر دیتا ہے، فخر آ جاتا ہے انسان کے اندر، تو اسی دم اس کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشقت مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو فرمایا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو خبر ہے کہ تم میں سے زیادہ تقوی والا کون ہے۔ اگلی سورہ قمر ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایک آیت مبارکہ کا اللہ نے بار بار تکرار فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے انسانوں ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں سے کوئی جو ہے وہ نصیحت پکڑے۔ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ کچھ آیات تو وہ ہیں کہ جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بہت تھوڑی ہیں، جیسے صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، یا اور بھی صورتوں کے بیچ میں کچھ آیات آ جاتی ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں، 100 میں سے 1% بھی شاید نہیں ہے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی اہل علم جانتے ہیں، علماء ان کی تفسیر جانتے ہیں، جیسے احکامات کی آیات ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ہر بندہ ان کو پڑھ سکتا ہے، یعنی اردو کا ترجمہ اگر سامنے رکھ لیا جائے تو بھی ان کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جو دوسری قسم کی آیات ہیں جن کو صرف علماء جانتے ہیں، وہ 500 کے قریب آیات ہیں، 500 سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی 6666 آیات جو ہیں ان میں سے اگر آپ اتنی آیات نکال دیں گے، یہ سب آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، یہ علماء کے لیے صرف نہیں ہے۔ علماء بھی اس سے نصیحت حاصل کریں گے، لیکن ہم بھی اس کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اللہ کا پیغام سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، قرآن کو ہم نے آسان کیا، یعنی کوئی بات بتا دے کہ آپ کہیں کہ مجھے قرآن کی یہ آیت
نصیحت کے اعتبار سے سمجھ نہیں آ رہی، جہنم کا تذکرہ سمجھ نہیں آیا، قیامت نہیں سمجھ میں آئی، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، عبرت کے نشانات ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئے، سب سمجھ میں بہت کھلا کھلا اور بار بار ایک چیز کو اللہ نے کھول کھول کے مختلف انداز میں سمجھایا ہے۔ جیسے ایک استاد ایک درسگاہ میں شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کئی انداز اپناتا ہے۔ ایک انداز ہوتا ہے ہائی کلاس کے لیے، جو زیادہ سمجھدار بچے ہیں وہ آسانی سے جلدی سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ کھول کھول کر اچھا استاد جو ہے وہ بالکل آخری سطح کے طالب علم کو سامنے رکھ کے پڑھاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت کھولا ہے۔ آگے سورہ رحمان ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت مبارکہ قرآن پاک کا جو ہے بڑا، اس کو زیور کہا جاتا ہے، بڑی خوبصورت سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، پھر جنت کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا تذکرہ ہے، جو بنیادی شریعت کے مسائل ہیں وہ سب اس میں بڑی جو ہے بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوئے۔ آخر میں سے ایک آیت آتی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا جو کہ جلال والا ہے، عزت والا ہے، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، فرمانے لگے کہ دیکھو ایک دیا سلائی ہوتی ہے، ماچس کی تیلی ہوتی ہے، ہم اسے اندھیرے کمرے میں جلاتے ہیں تو اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو ایک دیا سلائی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اندھیرے کمرے کو روشن کرتی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم اللہ کا نام لیں، ذکر کریں، تو وہ دل کو روشن کیسے نہیں کرے گا، دل کی جو ہے وہ تاریکیوں کو روشن کرے گا، اور یہ نہ صرف دل کو روشن کرے گا، ہماری قبر کو، حشر کو، نشر کو، ہر جگہ اللہ اس کی روشنی سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت لگا دے۔ اگلی سورہ واقعہ ہے جس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں قیامت کا منظر ہے، شروع ہی قیامت سے ہوتی ہے، اور پھر آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے مخلوق سے پوچھا ہے کہ یہ جو آسمان سے بارش اترتی ہے تم برساتے ہو ہم برساتے ہیں، یہ جو زمین سے غلے اگتے ہیں تم نکالتے ہو ہم نکالتے ہیں، یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے ایک پانی کے قطرے سے تم بناتے ہو ہم بناتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پوچھ کر خالق وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے، اللہ وہ ہے۔ مخلوق میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ مخلوق اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرے کہ نہیں آئندہ سے بارش ہم برسائیں گے، کوئی برسا کے دیکھے، کسی کی ہمت اگر ہے۔ پھر اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے اس صورت کو، اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرماتے ہیں، یعنی معاشی بدحالی سے بچنے کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ سورہ رحمان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت اچھے، مناسب، خوبصورت رشتے عطا فرماتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ حدید ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 29 آیات 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے جسے ہم عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر عام طور سے ذہن میں ہوتا ہی ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، جو کچھ لکھا تھا وہی ہوتا ہے۔ اب یہ عقیدہ تو ہے، اب کچھ بعض دفعہ شیطان اس عقیدے سے انسان کو وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر عمل کی ضرورت کیا ہے، پھر جنت میں جو جانا لکھا ہی ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے جو ایک طرف کی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ تقدیر جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ تم پریشان ہو، اپنے آپ کو کنفیوز کرو، اس لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ریلیکس کرو۔ وہ کیسے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جب تمہیں کوئی خوشی مل جائے، اچھی چیز مل جائے، نعمت مل جائے، تو تم اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ اسے اللہ کے کرم کا نتیجہ سمجھو، اور یہ سمجھو کہ یہ جتنے اس چیز کے ملنے کے لیے جتنے اسباب، وسائل، پورا دائرہ کار تھا، وہ سب کس نے چلایا؟ انسان کے اپنے اختیار میں تو اس کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے، باقی دنیا کا نظام جو چلتا ہے وہ کون چلاتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ میں نے کمایا محنت سے، وہ کیسے؟ میں نے دکان کی، بھائی دکان تو تم نے کر لی، لیکن دکان پہ گاہک کون لے کے آیا؟ تم لے کے آئے ہو، ایک ایک گاہک کے گھر پہ جا کر لائے اس کو؟ نہیں، گاہکوں کے دل میں کس نے ڈالا؟ اور پھر تمہیں اللہ نے عافیت سے، سہولت سے کیسے رکھا؟ تمہارا مال تمہارے پاس جمع ہو گیا، اگر وہ تمہیں کوئی پھٹیک ڈال دیتا، کوئی مصیبت ڈال دیتا تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی جانب کر دو،
یہ شکر بن جاتا ہے. اگر نعمت کی نسبت انسان اپنی جانب کرے خوبی کی نسبت تو یہ عجب اور تکبر بن جاتا ہے، فخر بن جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. ولا تأسوا علی ما فاتکم، اسی طریقے سے اگر تمہارا کوئی نقصان ہو گیا، تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس میں انہونی ہو گئی، جو ہے وہ بغیر کسی منصوبے کے کوئی نقصان ہو گیا، تو اس پر زیادہ جو ہے پریشان نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا لکھا تھا اور لکھے پر راضی ہو جاؤ. تو عقیدہ تقدیر جو ہے وہ انسان کو مطمئن کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، نہ کہ کنفیوز کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. اس عقیدے کی روح سمجھنی چاہیے اور اللہ سے یہ صفت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے. کیونکہ رضا بر قضا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ بہت اونچا مقام ہے، اخلاص سے بڑا مقام ہے. اللہ کی نظر میں جو انسان اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے وہ بہت اونچی پرواز ہو جاتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ